جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے، اضافہ فرمائے۔ رب زدنی علما دعا مانگتے ہیں، مانگتے رہنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ایسی کوششیں بھی کرنی چاہیے کہ ہم خود علم جو ہے وہ باقاعدہ سیکھیں۔ انما العلم بالتعلم، حدیث پاک میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ علم جو ہے وہ سیکھنے سے ہے، تعلم سیکھنا ہے۔ تو باقاعدہ ایسی کوششیں کرنا کہ جس کے ذریعے ہمیں علم کا حصول بھی ہو، اور پھر حسب حال جو آدمی کو مسائل درپیش ہوں، جن کی ضرورت ہو، بطور خاص وہ احکامات سیکھنا ہم پر ویسے ہی لازم اور فرض ہیں۔ تو اس لیے حسب حال علم بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، باقاعدہ بھی سیکھتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ علم سیکھنے سکھانے کی ایک کڑی یہ دارالافتاء اہل سنت کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہوتا ہے کہ جس میں بہت ہی مختصر سے وقت میں الحمدللہ کئی ایسے سوالات وہ پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات وہ ناظرین تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہم علم سیکھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی صاحب مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین کی کال کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ غسل کرنے کے بعد وضو ہو جاتا ہے، بندہ نماز پڑھنے گیا ہو یا جمعہ پڑھنے نہا کے کپڑے پہن کے چلا جائے تو وضو کرنا میں وضو ہو جائے گا یا وضو لازمی کرنا؟ ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو یہ سوال درپیش رہتا ہے، پوچھتے بھی ہیں، اور انہوں نے بالخصوص جمعے کے لیے بھی کہا۔ ظاہر جمعے میں بھی بعض اوقات غسل کر کے ہی ڈائریکٹ مسجد میں پہنچتے ہیں، تو کیا حکم اس والے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کا جو مسنون طریقہ ہے اس میں غسل کے آغاز میں ہی وضو کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد غسل کے بقیہ جو فرائض ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو غسل جمعہ جو مسنون غسل ہے اس میں بھی طریقہ کار تو وہی ہے جو فرض غسل کی ادائیگی میں پہلے وضو کیا جاتا ہے، بعد میں پورے جسم پر پانی بہانے کا جو طریقہ ہے۔ لیکن بالفرض اگر کسی نے غسل کی ادائیگی کے وقت پہلے وضو نہیں کیا اور ویسے ہی وہ شاور کے نیچے ویسے ہی نہا لیتا ہے، مکمل طور پر اس کی باڈی تر ہو جاتی ہے اور ہر وضو پر کم از کم 2 قطرے پانی کے بہہ جاتے ہیں۔ اب اعضائے وضو بھی دھل گئے، چہرہ بھی دھل گیا، پاؤں بھی دھل گئے، سر پہ بھی اچھی خاصی تری موجود آئی ہے، تو اس طرح جو کام وضو کے اندر فرض ہیں وہ اس طرح غسل کرنے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس طرح غسل کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز جو وضو توڑنے والی نہ پائی جائے تو اس طرح غسل سے بھی وضو ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی نماز جمعہ پڑھنا چاہتا ہے یا ویسے ہی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی مزید کال۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ آیت ہوتی ہیں، کچھ مثلاً ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ مثلاً یہ اس کے لیے سپوز آپ لگانے کی بیماری کے لیے گھر میں برکت کے لیے ثابت، تو وہ آپ فیملی میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا آپ کو کسی مثلاً علیحدہ کمرے میں علیحدہ جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، آیت شفا یا مختلف آیات ہیں جن کے اندر جن کی برکات بتائی جاتی ہیں کہ اس سے فنا بیماری دور ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہوا تصور یہ بھی کہ یہ الگ سے بیٹھ کے وظیفہ کرنا ہے۔ وظائف وغیرہ پڑھنے کے لیے ایسی تو کوئی قید نہیں ہوتی کہ اس کو پڑھنے کے لیے تنہائی اختیار کی جائے، بالکل علیحدہ کمرے میں پڑھا جائے، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فیملی کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، یہ پڑھ بھی رہا ہے اور ان کی گفتگو سن بھی رہا ہے، ہوتا یہ ہے کہ زبان سے تو جو کلمات یہ دہرا رہے ہیں لیکن کان، دھیان، دل اس طرف ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے اگر کوئی کاؤنٹنگ والی چیز ہے کہ اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، تعداد بھول جائے، ٹھیک، اسی طرح پڑھتے پڑھتے جب وہ کوئی بات کر رہے ہیں اچانک اس سے مخاطب ہو سکتے ہیں،
भाई इनसे पूछ लो, अब ये वजीफ़ा पढ़े कि जवाब दे, तो इस तरह ये यकसुई नहीं रहेगी और जो पढ़ रहा है मिस्टेक हो सकती है। तवज्जो अगर पढ़ने वाली जो औराद वज़ाइफ से हटेगी तो हो सकता है कि गलत जुमला भी ज़बान से निकल जाए। तो इसलिए बेहतर ये है कि तन्हाई इख्तियार करें ताकि यकसुई के साथ जितनी तादाद में वो वजीफ़ा पढ़ना है उस तादाद को पूरा किया जा सके, और जो पढ़ रहे हैं वो आपका मकसद भी जो है उसको पेश नज़र रखें। वजीफ़ा करते वक्त जो मकासिद होते हैं उनको भी पेश नज़र रखा जाता है। अल्लाह ताला से गोया वजीफ़े या आयात पढ़ते वक्त एक तरह की दुआ भी हो रही होती है। तो बहुत ज़्यादा लोगों के सामने अगर बैठ के अगर तवज्जो बढ़ती हो तो फिर तन्हाई इख्तियार कर लेनी चाहिए, और अगर ये सबके सामने बैठे हुए भी अपनी ही तन्हाई में है तो कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है। और इसमें ये भी बाज़ औक़ात मरीज़ को दम भी करना होता है। ज़ाहिर है मरीज़ तो अब है तो उस कुछ पढ़ कर दम किया जाता है, कोई चीज़ पर दम कर दें तो अब साथ ही बैठे हुए हैं, और उमूमन जो दम करते हैं इस तरह तो वो इस दौरान कोई कलाम भी नहीं करते। कोई मज़ायका नहीं इसमें कोई मज़ायका नहीं है। माशाल्लाह। कुरान पाक बिल्कुल शिफा के तौर पर भी पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह कुरान की बरकतों से शिफा भी हासिल होती है। और सूरह फातिहा को खुद इनका एक नाम भी सूरतुश शिफा है। कुरान पाक में और भी 5 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ बाकायदा शिफा का लफ्ज़ है। तो ये कलिमा ऐसा है, और ये 5 आयात पढ़ के इंशाल्लाह आप उसकी वजह से भी जो भी आपके जहन में कोई मर्ज़ है, बीमारी है, तो उसको रखते हुए ये आयात आप पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। मज़ीद कौन? जुमरात के दिन 6 दुरूद पाक पढ़ते हैं, वो आम हालत में भी आदमी पढ़ सकता है या सिर्फ जुमरात में पढ़ेगा? ठीक है, जुमरात के दिन 6 दुरूद पाक। जी मज़ीद कौन? सवाल कपड़े का पूछना है कि अगर साल कपड़े रखे हैं ना पहने 1 साल, उसको पहन के नमाज पढ़ सकते हैं? ठीक है, 1 साल बाद जी निकालते हैं, लेकिन कुछ महीने हो जाते हैं, सर्दियां फिर आ जाती हैं, तो वो इस तरह के कपड़े भी जमील साहब कुछ ऐसे कोट जर्सियां सर्दी के लिबास जो होते हैं इन्होंने साल का है, लेकिन हो सकता है मुराद इनकी यही हो, तो क्या कहते हैं कि जी ये मुहावरा भी होता है अब अगले साल ही ये कपड़े अगले साल ही इस्तेमाल में आएंगे। तो देखें सर्दी के कपड़े सर्दी के मौसम में, इसी तरह गर्मी के जो कपड़े वो गर्मी के मौसम में यूज़ किए जाते हैं। इस दौरान अगर उनको रखा हुआ है संभाल कर, किसी ऐसी जगह पे नहीं रखा कि जहाँ से इन कपड़ों पर कोई नापाकी गिरती हो, तो फिर ये कपड़े पाक मकामात पे रखे हैं तो 1 साल के 10 साल बाद भी अगर इनको निकाला जाएगा तो ये कपड़े पाक ही कहलाएंगे। इनको पहनकर नमाज भी पढ़ सकते हैं। अलबत्ता बाज़ औक़ात ये होता है कि कपड़े रखने की जगह वो अगर साफ़ सुथरी ना हो, बदबू हो, हब्स रहता हो, बिल्कुल, तो फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं जैसे स्वेटर हो गए और गर्म लिबास हो गए, तो ये आमतौर पे जब पूरे साल तक या अक्सर महीने तक किसी जगह दबे रहते हैं तो इनमें एक स्मेल सी पैदा हो जाती है जो नागवार होती है। लेकिन उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये कपड़े नापाक हैं, नापाक हो गए। जब तक उनमें नापाकी ना लगे, कपड़े पाक हैं, इनको पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है। अलबत्ता अगर ऐसे मामला हो जाए तो फिर उनको धो लें, लाजमी है। हाँ, और वो तो पहनते हुए भी अगर आजकल वैसे भी इस तरह के लिबास पहने जाते हैं, बारिशों का भी सिलसिला, गीले होते हैं, फिर कुछ इस तरह का अगर मामला हो जाए, मोज़े हैं, बंद शूज़ हैं, जूते पहनते हैं, तो अब उसमें भी बाज़ औक़ात इस तरह की स्मेल वगैरह हो जाती है, तो मस्जिदों में जाना एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल। देखें कोई भी ऐसी चीज़ जो हम बकसरत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपने तवज्जो दिलाई कि सॉक्स वगैरह, मोज़े, बाकायदा जो जॉब वाले अफराद हैं जिन्हें शूज़ ही पहनना होता है अपनी जॉब पर, तो वो ड्यूटी के तकरीबन कोई 12 घंटे 10 घंटे तक तो उन्होंने शूज़ पहने होते हैं। अब नमाज के औकात में जब वो शूज़ उतार कर, मोज़े उतार कर पाँव धोते हैं, तो अब उस वक्त भी बाज़ लोगों की आदत ये सही नहीं है कि मोज़े उतारने के बाद वो उसका रोल बना के वो जूतों में ही डाल देते हैं। हालांकि जब हम जूते इस्तेमाल करते हैं तो कुछ नमी पाँव के अंदर रहती है जो मोज़ों में जज़्ब होती है और उसको फिर ज़रूरत होती है हवा लगने की। तो जब भी जूते इस्तेमाल करें तो फिर ऐसे मौके पे मोज़ों को जूते उतारने के बाद मोज़ों को खोल दें और वक्तन फ़वक्तन इनको भी धो लिया करें,
بکس ایک تعداد نماز پڑھتے وقت اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں کہ موزے پھٹے ہوئے ہیں، جوتے میں گئے ہوئے تو نظر نہیں آتے، لیکن وہ پرانے سے موزے یوز کرتے ہیں جس میں اسمیل ہوتی ہے، کچھ گرد لگ جاتی ہے، کڑک ہو جاتے ہیں. تو ان میں اسمیل اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے موزے صرف کمرے میں رکھ دے تو کمرے کے اندر ایک ناگوار سی اسمیل پیدا ہو جاتی ہے. اور ایسی حالت میں مسجد میں جانا کہ جس میں ناگوار بو آدمی کے جسم سے، اس کے پاؤں سے، اس کے کپڑوں سے، اس کے موزوں سے آ رہی ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. تو ایسے میں جو باقاعدہ یوز کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے اس کپڑے وہ چینج کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، تو اسی طریقے سے متعدد جوڑیاں یہ ہمارے موزوں کی بھی ہونی چاہیے، تاکہ ہر دوسرے چوتھے دن ہم اس کو چینج کرتے رہیں اور دھلتے رہیں. یہ نظافت بھی ہے، اور نظافت ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے، اور ہمیں نظافت کا اور طہارت کا حکم بھی ہے. تو لہذا جس طرح ہم اپنے ظاہر کو صاف کر رہے ہیں تو ایسے ہی وہ لباس جیسے موزے عام طور پہ چھپے ہوتے ہیں تو لوگ اس کی طرف توجہ کم دیتے ہیں. اور اب سردیوں میں ایک عام آدمی بھی اب ویسے ہی سردی سے اپنے پاؤں کو بچانے کے لیے سوکس یوز کر رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے موزوں کے ذریعے مسجد میں بو نہ پھیلے. اور مسجدیں بھی آج کل ویسے سردی کی وجہ سے دروازے کھڑکیاں بند ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جب مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کا بھی ماحول ایک عجیب سا ہو جاتا ہے. اس کا بھی خیال جو ہے وہ کرنا چاہیے. مزید کال. سر میرا سوال ہے کہ جو کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو عورت کے یہاں، تو کیا اس کو 40 دن تک کہتے ہیں جاگنا چاہیے، یا 8 دن تک کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 دن، یہ کتنے دن تک جاگنا چاہیے؟ کتنے دن تک جاگنا چاہیے، کیسی کیسی چیزیں لوگوں میں سوال چلا. تو میں یہی سمجھا کہ عام طور پر اس میں پاکی ناپاکی اور نماز کے حوالے سے ظاہر ایک مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، تو یہ سوال بھی میں آپ سے کروں گا. لیکن جاگنے کی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں، اس طرح شریعت مطہرہ نے کسی بھی شخص کے لیے ایسا حکم نہیں بتایا کہ وہ اتنے دن تک جاگے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب نیند کا غلبہ ہو تو آدمی جیسے نماز کے وقت میں بھی اگر وسعت ہے، ایک عام جنرل مسئلہ ہے کہ اگر نماز کے وقت میں وسعت ہے، مثال کے طور پہ عشاء کی نماز کا وقت بہت طویل ہوتا ہے، اب ایک آدمی پر شدت نیند کا غلبہ ہے اور اس غلبے کی وجہ سے وہ نماز صحیح طرح نہیں پڑھ پائے گا، تو شریعت مطہرہ نے اس آدمی کے لیے حکم یہ دیا ہے کہ وہ پہلے آرام کر لے، سو جائے، اور پھر اٹھ کر وقت کے اندر اس نماز کو ادا کر لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں بندہ حاضر ہو اور بالکل ہی غائب و ذہن ہو اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا زبان سے اس کے کلمات نکل رہے ہیں، تو نیند کا غلبہ ہونے کی صورت میں اور وقت نماز میں گنجائش ہونے کی صورت میں شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ آدمی بالکل فریش ہو کر اللہ کی دربار میں کھڑا ہو. تو اب ایک عورت جس پر اگرچہ ان ایام میں نمازیں لازم نہیں ہیں، تو اب اس کو یہ کہنا کہ وہ 5 دن تو 8 دن تک جاگے، وہ سونا نہیں ہے، تو ایسا کوئی حکم شرع تو نہیں ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ ان ایام میں بچے کی دیکھ بھال بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، تو اب ہو سکتا ہے حکمتاً مصلحتاً اس ماں کو بتایا جائے کہ بچے کے دھیان کو وقتاً فوقتاً اس وقت توجہ بھی رکھے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد بچے کو دیکھتی رہے، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ عورت کو جاگنا ہو. مسلسل جاگنا یہ آدمی کے ذہن کو کمزور کرتا ہے، ٹینشن پیدا کرتا ہے، اور اس طرح آدمی مریض بھی بن سکتا ہے دماغی اعتبار سے. تو یہ بالکل ہی غلط اگر کہیں پہ رسم ہے کہ عورت کو جاگتے ہی رہنا ہے اور اس کو سونے نہیں دینا، تو یہ کسی کی نیند اس طرح خراب نہ کرے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ رات کو ہر روز کنگھی کرنا، کنگھی کر کے سونا، کیا اس کو سنت کہیں گے یا نہیں، کیا ہے یہ؟ بال جب بکھرے ہوئے ہوں تو ان کو سنوارنے اور سدھارنے کا حکم ہے، لیکن اگر بال بالکل بنے ہوئے ہیں اور ان کو بنانے کی حاجت ہی نہیں ہے تو اس صورت میں بار بار کنگھی چوٹی کرنا یہ زیادہ پسندیدہ عمل بھی نہیں ہے. تو اب اس کو یوں سنت نہیں کہہ سکتے کہ رات کو بال بنانا سنت ہے،
یا بال بنا کر سونا چاہیے، تو اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ بس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کسی آدمی کے پاس کنگا ہو، کنگھی ہو اور وہ اپنے بالوں کو ایسے بکھرا ہوا چھوڑے رکھے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کوئی شخص موجود تھے کہ جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے بالوں کو سدھارے سنوارے؟ تو اس لیے یہ ہر وقت کنگا کرتے رہنا یہ بھی اچھا نہیں ہے، اور بالوں کو بالکل بکھرا ہوا رکھنا کہ ہفتوں ہو جائیں کنگا سر میں نہ پھیراؤ، تو یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے 92 کلومیٹر سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا اور ابھی 55 یا 60 کلومیٹر ہی سفر کیا تھا کہ راستے میں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا گاڑی کا، تو اسے اس جگہ کسی رشتہ دار کے گھر یا ہوٹل وغیرہ پر رہنا پڑا ایک رات کے لیے۔ اب پوچھنا یہ تھا کہ وہ جس جگہ ٹھہرا وہاں پر پوری نماز پڑھے گا یا قصر نماز پڑھے گا؟ اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی اس صورت میں جو خاص انہوں نے سوال کیا ہے اس کا دوسری جگہ رات رکنے کا ارادہ نہیں تھا جب سفر کا اس نے آغاز کیا ہے، بائی چانس کہیں نہ کہیں رات گزارنی ہی پڑ جاتی ہے، تو اس جگہ جو ابھی دوران سفر کسی مقام پہ ٹیمپریری اس نے رات گزارنے کے لیے رکا ہے، اقامت کی ہے، تو وہ مقیم نہیں بنا، وہ مسافر ہی ہے، اور مسافر ہونے کے اعتبار سے 4 رکعت والی نماز میں قصر کرے گا۔ اب جب آگے اپنی منزل تک پہنچے گا جہاں کا قصد ہے، اب وہاں کتنے دن رہنا ہے کتنے دن نہیں رہنا، تو اگر 15 دن سے کم رہنا ہے تو وہاں دوسری جگہ پہ مسافر ہوگا، اور اگر 15 دن یا 15 راتیں یا اس سے زیادہ رہنا ہے تو وہاں مقیم ہوگا۔ لیکن خاص درمیان میں بائی چانس جو 50-55 کلومیٹر پہ اس کو رکنا پڑا، کسی جگہ قیام کرنا پڑا، تو اس سے اس کے مسافر ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ اور پورا جو مسافت کا سفر ہے یہ کیا ایک ہی دن میں یا رات سے پہلے ختم ہو جانا ضروری ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ جائے، جی تو بعض جگہوں پہ 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، اور حدیثوں میں 3 دن کی وہ ایک جو فرمایا گیا ہے، یعنی حدیث میں 3 راتیں جو سفر کرتا ہے تو اس کی مسافت کو ہم نے 92 کلومیٹر سے اندازہ لگایا ہے کہ یہ اتنی مسافت بن جاتی ہے جس میں آدمی دن میں سفر کرتا تھا، کرتے کرتے پھر تھک ہار کے پھر رات کو پڑاؤ ہوتا اور آرام کرتا، پھر فجر ہوتی، اجالا ہوتا، پھر ایک وقت مناسب پہ پھر سفر شروع ہوتا۔ تو اس طرح ایسا نہیں ہے کہ مسلسل وہ سفر کرتا ہی رہے، بلکہ اس سفر کے دوران آرام بھی ہے، کھانا بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، اور یہ سب سلسلہ چلتے چلتے اور اب 3 دن 3 راتوں میں آدمی جس مقام پر پہنچتا ہے، تو یہ جو مسافت بنتی ہے یہ 92 کلومیٹر علماء نے اس کا تخمینہ لگایا ہے، اندازہ لگایا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں تو 3 دن 3 راتوں تک سفر نہیں ہوتے، پاکستان ایک رات بیچ میں آئے تو ٹرین پہ بھی ہو آدمی تو 1000 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر لیتا ہے۔ تو اب اس صورت میں ہمارے ہاں 2 دن کے سفر پاکستان کے اندر کسی مقام سے دوسرے مقام تک میرے خیال میں 2 دن کا سفر جس میں 48 گھنٹے لگتے ہوں، بائی چانس اگر ٹرین خراب ہو گئی وہ ایک الگ میٹر ہے یا کوئی ایسی، ورنہ نارمل اگر ٹرین چلتی رہے اپنے روٹین پر تو تقریباً 2 دن کے اندر اندر آدمی کسی بھی مقام پہ پہنچ سکتا ہے۔ جی اچھا، یہ اس میں آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ بائی چانس اس کو رکنا پڑا۔ اب جیسے کہیں جا رہے ہیں، اب راستے میں 50-55 کلومیٹر پہ ان کے کوئی رشتہ دار رہتے ہیں، دوست رہتے ہیں، تو یہ ان کا ہوتا ہے کہ بھئی وہاں بھی جانا ہے، اب انہوں نے رات روک لی ہے یا وہاں کھانا کھانا ہے، وہاں کی دعوت ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں دینی مدنی ماحول کی بات کریں تو ایسے کئی نگران ذمہ داران جاتے ہوں گے جو مشوروں کے لیے کہ فلاں جگہ پر پہلے مشورہ ہے، کچھ افراد آئیں گے ان کی تربیت کرنی ہے، سیشن ہوگا کچھ، پھر آگے، تو یہ جو بیچ میں اس طرح سفر منقطع ہو جاتا ہے، موقوف ہو جاتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ اب اس میں رات گزارنے کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ مثال کے طور پہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان میں ایک نوری آباد کا ایک ایریا آتا ہے جو مسافت سفر نہیں ہے، نہ کراچی سے نوری آباد یعنی مسافت سفر ہے، نہ نوری آباد سے حیدرآباد یہ بھی مسافت سفر نہیں ہے، لیکن درمیان میں یہ پوائنٹ آتا ہے۔ اب اگر کسی کا واقعتاً یہ ارادہ ہے کہ پہلے میں کراچی سے نوری آباد
جاؤں گا اور وہاں پہ ایک رات ایک دن رکوں گا اپنے دوست احباب یا اپنی جو والد صاحب کا یا کوئی بھی بہن بھائی کا گھر ہے، میں وہاں پہ ایک دن ایک رات رکوں گا اور اس کے بعد پھر حیدرآباد جاؤں گا. تو اگر اس کی مستقل نیت وہاں رات گزارنے کی ہے تو اب اس صورت میں یہ مسافر نہیں ہوگا. تو یہاں جو آپ نے سوال کیا تھا بائی چانس والا، تو وہ ایک الگ میٹر تھا. وہاں اس نے اپنے سفر کے آغاز میں وہاں پہنچ کر رات گزارنے کی نیت نہیں کی تھی. تو یہاں پر اگر وہ وہاں ایک دن ایک رات باقاعدہ ملے گا، ان سے بات چیت کرے گا، حال احوال، جس طرح لوگ باقاعدہ چھٹیوں کے دنوں میں مختلف جگہوں پہ گھومتے پھرتے جاتے ہیں، تو وہ پھر کنٹینیو ایک سفر جس کو کہیں وہ نہیں ہے. وہ ایک ٹارگیٹڈ سفر ہے کہ مجھے یہاں سے اس یہاں جانا ہے. جانا ہے. اب ان دونوں جگہوں کا فاصلہ 92 کلومیٹر سے کم ہے. تو اس وجہ سے یہ مسافر نہیں بنیں گے، مقیم رہیں گے. پھر نوری آباد سے ایک دو دن رکنے کے بعد پھر آگے جاتے ہیں. تو اس طرح پھر وہ اس طرح اگر 92 کلومیٹر سے کم باقاعدہ جانے کا ارادہ ہے تو بھی بندہ مسافر نہیں رہتا، بھلے اس میں رات وہاں نہ گزارتا ہو، یعنی مقصود وہی ہو کہ وہاں جانا ہے، رکنا ہے، کچھ کام ہے. تو یوں سفر اس کا منقطع ہوتا رہے گا. اور ہر سفر کا جو ٹکڑا ہے وہ 92 کلومیٹر سے اگر کم رہے گا تو پھر آدمی مسافر نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. میسیجز کچھ شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں ناپاکی کی حالت میں ذکر کر سکتے ہیں؟ ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر کرنا تو جائز ہے، لیکن ذکر سے مراد بعض لوگ قرآنی آیاتیں بھی ہوتی ہیں جن کو بطور دعا وظیفہ وہ پڑھتے بھی ہیں. تو وہ آیات کے غسل فرض ہونے کی صورت میں جو ناپاکی ہے، تو اس صورت میں وہ آیات قرآن پاک کی نہیں پڑھی جا سکتی کہ جن میں حمد و ثنا کا پہلو یا نیت نہیں بنتی. البتہ آیت الکرسی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، تو غسل فرض ہونے کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں بھی آیت الکرسی بنیت حمد و ثنا پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور سوال ایک ہمارے پاس تھا، جمعرات کو 6 درود پاک جو پڑھے جاتے ہیں، تو یہ جمعرات کو ہی پڑھنے، اس میں ایک درود شریف ہے شب جمعہ کا، وہ شب جمعہ کے ساتھ ہی فضیلت ہے، اور اس کو بھی عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی طرح کا مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس کی خاص جو بزرگوں سے ایک منقول ہے تو وہ شب جمعہ کی ہے. اس کو شب جمعہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کی وہ برکات حاصل ہوں گی. باقی یہ اجتماعات کی وجہ سے اجتماع کے اندر یہ 6 درود پاک الحمدللہ پڑھائے جاتے ہیں، تو آپ کسی بھی رات پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی طرح کا مذائقہ نہیں ہے. مزید کال. سوال یہ ہے کہ میں ایک ٹانگ سے معذور ہوں اور میرے پاؤں میں زخم ہے، تو زخم اتنا زیادہ ہے کہ اس میں سے پانی سے بدبودار نکلتا رہتا ہے، تو آیا کیا میں مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ آپ کو صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی ایسی صورت یہ بنائے کہ زخم سے اگر وہ جو لکوڈ نکل رہا ہے ناپاک اور جس میں بو ہے، اور بو بھی ایسی ہے کہ جو باقاعدہ پھیلتی ہے، لوگوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے، تو اگر یہ اس کو روک سکتے ہیں کسی بھی ترکیب سے، پٹی باندھنے سے، تو پھر تو مسجد میں آنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ بو بہت زیادہ ہے اور وہ زخم سے نکلتی رہتی ہے، مسجد کا فرش آلودہ ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں جب تک کہ یہ مرض یا یہ تکلیف دور نہ ہو جائے تو اس وقت تک مسجد میں نہ آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جلد از جلد اس مرض سے نجات عطا فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں خیال آئیں تو کیا خیالات والی نماز قبول ہو جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب بندہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اپنے آپ کو یاد دلاتا رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوں. تو اس سے خشوع خضوع بھی پیدا ہوگا اور توجہ بھی نماز میں رہے گی. لیکن اگر کوئی نماز شروع کرتا ہے، شروع کرنے کے بعد وہ پہلی رکعت میں جو سیر و تفریح کے لیے اس کے ذہن میں خیالات آتے رہے اور آخری نماز کا جو حصہ التحیات کا اس وقت یہ بالکل آ گیا واپسی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس صورت میں فرض تو ادا ہو جائے گا. باقی رہا قبولیت کا معاملہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے کہ بندے کے کسی عمل کو قبول فرمائے یا قبول نہ کرے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ تقصیر، کوتاہی، ایک آدمی کو ذہن میں کوئی خیال آیا
وہ اس کو جھٹک سکتا ہے. ایسے بھی ذہن میں خیال آنے کے بعد آدمی اس پہ متوجہ ہو کر اس کو جھٹک کر دوبارہ توجہ نماز کی طرف لا سکتا ہے. تو جو ایسا کرنے پہ قادر ہے، اب اس کا قلب غافل کے ساتھ آ رہا ہے خیال پہ، اس خیال میں قصداً گم ہو رہا ہے، تو یہ نماز کے اندر یہ آداب کے خلاف ہے یہ عمل. ٹھیک ہے جمیل صاحب، آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے غسل اور وضو کا. تو یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں بہاول پور سے، یہ کہتے ہیں بھائی جان غسل والا وضو آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ تھوڑا سا رونگ بتا دیا ہے. اچھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ غسل میں ناک اور منہ میں پانی جائے گا تو وضو ہوگا. آپ نے اس کو چھوڑ کے کہا ویسے ہی وضو ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں؟ میں نے شروع میں جو جواب کا آغاز ہی اس طرح کیا تھا کہ سنت یہ ہے غسل میں کہ غسل کی ابتدا میں وضو کیا جائے. اور جب بھی ہم یہ کہیں گے کہ وضو کیا جائے تو لازمی بات ہے ہاتھ بھی دھلیں گے، کلی بھی ہوگی، ناک میں پانی بھی چڑھایا جائے گا. تو مسنون غسل ہے، تو جو اس کے اندر جو وضو ہے، وضو کے اندر جو چیزیں سنت ہیں تو ایک آدمی اس پر بھی عمل کرتا ہے. تو یہ کہیں نہیں ثابت ہوتا کہ ناک میں پانی چڑھانے یا کلی کرنے کی نفی ہو رہی ہے. اگر جواب کے شروع پہ اس جملے پہ غور کر لیا جائے تو وہ پورا ہے، اس سے بات پوری ہو جاتی. لیکن اگر بالفرض کسی کو فرض غسل نہیں ہے، وہ ویسے نہا رہے ہیں، جمعے کے لیے نہا رہے ہیں اور باقاعدہ غسل نہیں کیا، کلی بھی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں چڑھایا، لیکن اس کا پانی پورا اعضائے وضو پہ بہہ گیا، وضو ہو جائے گا اس کا غسل کے ضمن میں؟ اس صورت میں بھی کہ کسی آدمی نے وضو کی یہ سنتیں جو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ وضو میں باقاعدہ سنت موقدہ ہے. تو اگر قصداً بھی وضو کرتے وقت بھی کسی نے صرف ڈائریکٹ چہرہ دھونا شروع کیا اور ہاتھ کلائی کونیوں سمیت دھوئے، جو مسح کیا اور پاؤں دھو لیے، وضو ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی نے شاور کے نیچے کھڑے ہو کے وہ نہا لیا تو اس سے بھی اس کا وضو تو ادا ہو جائے گا، لیکن وضو میں جو کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانے کا عمل ہے، یہ مسنون ہے، سنت موقدہ ہے. جان بوجھ کر اگر یہ سنت موقدہ چھوڑتا ہے تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اور اگر اس کی عادت بنا لیتا ہے کہ یہ کلی ہی نہیں کرتا، جب بھی وضو کرتا ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، ناک میں پانی نہیں چڑھاتا اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو بلا عذر اگر کوئی سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنا لے تو یہ گناہ ہے. اب یہ ہے کہ اگر کوئی ویسے بھی بالفرض سوئمنگ پول میں جا کر اگر وہ نہا لیتا ہے، وہ کلی اور ناک میں پانی نہیں چڑھاتا اور وہ دے دردے سے زیادہ مقدار میں بڑا ہو سوئمنگ پول، تو اس سے بھی اس کا وضو تو ہو جائے گا. نماز پڑھنے کے حوالے سے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بات وہی آئے گی کہ وہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا عمل اور بہت ساری بھی سنتیں رہ جاتی ہیں، سنتیں رہ جاتی ہیں لیکن وضو ہو جائے گا، وضو کا فرض ادا ہو جائے گا، وضو کا فرض ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مزید بھی کچھ میسیجز ہیں، ان کو بھی شامل کرنا ہے اور کچھ آپ کی کالز بھی ہیں. پہلے کچھ کالز لیتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جمعے کی جماعت سے پہلے والی سنتیں اور بعد والی سنتیں پڑھنا ضروری ہے؟ اگر نہیں پڑھی تو ان کا جمعہ ہو جائے گا؟ رہنمائی فرما دیجئے. ٹھیک ہے، مزید صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض تھی کہ ایک بندہ گیا ہے عمرے کے لیے، تو اس نے ڈائریکٹ جا کے مکہ شریف میں رکنا ہے 7 دن یا 8 دن. اب پھر وہاں سے وہ جائے گا مدینہ شریف وہاں حاضری کے لیے، تو وہاں پھر وہ 9 دن رکتا ہے، پھر آگے واپس مکہ شریف میں وہ رکتا ہے 3 دن، یعنی کل ملا کے کم و بیش 21 دن جو ہے وہ وہاں رہتا ہے. تو اس بندے کے لیے جو ہے وہ پھر نماز کا کیا حکم ہوگا؟ وہ قصر پڑے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ ٹھیک ہے، پہلے مکہ شریف یہ رہے ہیں 7 دن اور پھر 9 دن اور پھر 3 دن، تو مل ملا کے کہیں بھی 15 دن کے نہیں ہو رہے. تو اس طرح جو ہمارے یہاں سے عمرے کے لیے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو جو شیڈول ان کا بنتا ہے تو 15 دن 15 راتیں کسی بھی ایک شہر مقدس میں مکہ یا مدینہ منورہ میں ان کو ٹھہرنے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ شیڈول وائز ہی پھر سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ مسافر ہی رہیں گے اور 4 رکعت والی نماز جب پڑھیں گے تو اس کو 2 رکعت کر کے ادا کریں گے، قصر کریں گے. سنتیں مکمل پڑھی جاتی ہیں، قصر صرف فرض نماز کی 4 رکعت والی نماز میں ہوتی ہے. تو جو شیڈول انہوں نے اس قافلے کا جو عمرے والا پیکج کا بتایا ہے تو اس میں کہیں پر بھی ان کے لیے مقیم ہونے کی صورت نہیں پائی جا رہی. ٹھیک ہے، یہ نہ شمار کریں کہ ہم ابھی گھر سے 21 دن کے لیے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا. مجھے کسی نے میرا مسئلہ بیان کیا تو کہہ رہے ہیں گھر سے تو 21 دن کے لیے جا رہے ہیں،
آپ 15 دن کا تو یہ بتا رہے ہیں. بہت اچھا لگا کہ انہوں نے پوچھ لیا. ہو سکتا ہے کچھ قافلے گئے ہوں یا جا رہے ہوں, تو جب بھی کہیں سفر پر جائیں تو جیسے سفری ضروریات کا ہم اہتمام کرتے ہیں, وہاں کے موسم کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں, کیا کپڑے پہننے, کون کیا چیزیں لے کے جانی ہیں, تو یہ شرعی مسائل بھی ہمیں پوچھ لینا چاہیے. اور واقعی اس کا فائدہ ہوگا, کیونکہ قصر نماز جہاں قصر ہے تو پھر قصر کرنا واجب ہے, اور اس کا اگر الٹ کریں گے, برعکس کریں گے, تو بعض صورتیں ایسی ہوں گی جس میں نماز ہی نہیں ہوگی, اور بعض صورتیں وہ ہوں گی کہ جن کے اندر نماز واجب الاحادہ. تو ان کا خیال رکھنا بہرحال ضروری. تو اس چیز کا اعتبار نہیں ہوگا کہ گھر سے 21 دن کے لیے جا رہے ہیں, گھر سے 21 دن یا 30 دن اس کا اعتبار نہیں ہے. ہم جس شہر میں پہنچیں گے تو ہمارے شہر سے 92 کلومیٹر مسافت دور ہو, تو اس شہر میں کتنے دن ہم نے رہنا ہے اتنے دنوں کا لحاظ رکھا جائے گا. اگر وہ 15 دن 15 راتیں قیام بنتا ہے اس شہر میں تو ہم وہاں مقیم ہو جائیں گے, اور اگر اس سے کم ہمیں رکنا ہے 8 دن 10 دن 12 دن 13 دن تو ابھی ہم وہاں پر مسافر ہی رہیں گے. پھر آگے ہم کسی اور شہر میں چلے جانا ہے, پھر واپسی ہم آ جائیں گے, تو یہ سلسلہ سفر کا جاری رہے گا, جاری رہتا ہے. حج کے دنوں میں بھی ہم اگر دیکھیں تو 40 دن کا جو سفر ہوتا ہے عام طور پہ, تو اس میں بکثرت ایسے لوگ ہیں جو ایک جگہ مقیم بن رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر ان کا جانا آنا وہ 15 دن نہ ہونے کی وجہ سے مسافر کے اندر ہی وہ رہتے ہیں. جی جی, جیسے بالفرض جیسے ذی الحجہ کے شروع میں اگر کوئی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور اس کو وہاں سے 25 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ جانا ہے, تو درمیان میں جو شروع کے ایام ہیں ان ایام میں تو یہ مسافر رہتا ہے. اب اس کے بعد والے جو ایام ہوتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ گزرنے کے بعد اب یہ مکہ مکرمہ میں ہی قیام کرتا ہے بالفرض, اور 15 دن مکہ مکرمہ میں باقاعدہ اس کو ملتے ہیں, تو پھر یہ مقیم بنے گا. لیکن اگر 20 تاریخ 20 ذی الحجہ ہی کو یہاں سے مدینہ جانا ہے تو پھر اس کے حج سے پہلے کے ایام بھی کم ہیں اور حج کے بعد کے ایام بھی کم ہیں, جس کی وجہ سے پورا ڈیوریشن حالت سفر میں یعنی مسافر ہونے کی حالت میں گزرے گا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. آپ کا میرا خیال یہی شیڈول تھا جو جس قافلے میں آپ تھے, آخری دنوں میں گئے تھے یا ابتدا میں 2015 میں کیا آپ نے حج؟ ہمارا غالباً جو ہے وہ ذی قعدہ کے آخری جو دن تھے 25-26 ذی قعدہ, ان ایام میں پھر ہمارا یہاں سے سفر ذی قعدہ کے آخر میں, آخری مہینے آخری دنوں میں, اور پھر حج کے بعد کچھ عرصہ وہیں مکہ شریف. ہاں, پھر تقریباً یہ کہ مقیم بن گئے تھے, یعنی مقیم بن گئے تھے. ہم مکہ مکرمہ میں حج کے بعد مقیم ہو گئے تھے, چونکہ مدینہ منورہ کا جو شیڈول تھا وہ ذی الحجہ کے آخری جو دن تھے, بالکل محرم کے بالکل محرم شریف کے قریب ہمیں مدینہ منورہ میں حاضری دینی تھی, تو ہمیں حج کے بعد 15 دن 15 راتوں سے زیادہ قیام کرنا تھا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اور مدینے کی یادیں ہیں, مکے کی, اللہ پاک سب کو بار بار حاضری عطا فرمائے, اور جتنی بھی اس حوالے سے رکاوٹیں ہیں رب تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ ساری رکاوٹیں بھی دور فرمائے. اور تمام مشاکان رسول جو بھی ظاہر ہے ہر عاشق دل میں تڑپ رکھتا ہے, بار بار مدینے جانے کی خواہش ہوتی ہے, اللہ پاک سب کو حاضریاں عطا فرمائے. وقت بھی ہمارے پاس بالکل مختصر ہے, اور آخری میں انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا کہتے ہیں کہ آپ نے ناپاکی کے حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کو منع کیا ہے, تو سورہ قریش وغیرہ جو کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے تو اس کا بھی یہی حکم منع کہی ہے؟ سورہ قریش جو ہے اس میں حمد و ثنا والا وہ پہلو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی حمد و ثنا کی نیت کر کے پڑھے. اس صورت میں اس کو جو کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے ناپاکی کے دنوں میں یا غسل فرض ہونے کی حالت میں سورہ قریش نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. جمعۃ المبارک کی پہلی 4 سنتیں اور بعد والی 4 سنتیں موقدہ, یہ موقدہ ہیں, ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ ناجائز ہے, گناہ ہے. لیکن جمعۃ المبارک پھر بھی ہو جاتا ہے کہ جمعۃ المبارک میں 2 رکعت جو ہیں وہ فرض ہیں, وہ فرض اگر کوئی ادا کر لیتا ہے تو جمعے کی نماز اس کی ہو جاتی. لیکن اہتمام سے جمعہ کی, تاکہ پہلے سے سنتیں وغیرہ بھی اہتمام سے پڑھ سکیں, اس طرح حاضری دینی چاہیے. فرشتے ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں کہ جو جمعہ کے لیے آتے ہیں, لیکن جب خطیب خطبہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت فرشتے بھی اپنے دفتروں کو, رجسٹروں کو بند کر کے خطبے کو سننے میں وہ مشغول ہو جاتے ہیں. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے اول گھڑی اول ساتھ میں نماز جمعہ کے لیے جائیں, تو انشاءاللہ حدیث کے مطابق اونٹ ہے اور مختلف جانوروں کا ذکر فرمایا جن کے صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی سعادتیں عطا فرمائے. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا.